یہ پسینہ اگر جلد نہ سوکھ جائے تو اپنی تیزابیت کی وجہ سے جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جلد میں پسینہ پیدا کرنے والے غدودوں نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ پھٹ بھی جاتی ہیں۔ ان کے منہ کی بندش کے نتیجے میں دانے نکلتے ہیں۔ پت کا ہر دانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی دانے پت کا نکلنا، پرکلی ہیٹ۔ گرم ممالک میں رہنے والوں کو موسم گرما میں جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے صرف موسمیاتی حالات کا مظہر ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر خارش اور جلن کے علاوہ کسی اور تکلیف کا باعث نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو بار بار کھجلایا جائے یا پھر کھجلانے والے شخص کے ناخن بڑے ہوں تو یہ چھل جاتے ہیں۔ جلد میں دراڑ پیدا ہو جانے کی وجہ سے جراثیموں کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور وہاں پر پھنسیاں نکل آتی ہیں، جس کو ہمارے ہاں پت کا پکنا کہتے ہیں۔ گرمی کی شدت اور ہوا میں نمی کی زیادتی سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ یہ پسینہ اگر جلد نہ سوکھ جائے تو اپنی تیزابیت کی وجہ سے جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جلد میں پسینہ پیدا کرنے والے غدودوں نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ پھٹ بھی جاتی ہیں۔ ان کے منہ کی بندش کے نتیجے میں دانے نکلتے ہیں۔ پت کا ہر دانہ پسینہ نکالنے والی نالی کے منہ کی رکاوٹ کا مظہر ہوتا ہے۔ مصنوعی ریشے سے بنے ہوئے لباس بڑے آرام دہ ہیں، لیکن ان میں ہوا داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو پہننے سے گرمی زیادہ لگتی ہے۔ جب پسینہ آتا ہے تو لباس میں سے ہوا نکل کر اسے خشک نہیں کر سکتی اور اس طرح پسینے کو زیادہ دیر تک جلد کو خراب کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس ناخوشگوار کیفیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں پر پھپھوندی کو بھی حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ پسینہ کو خشک کرنے کے لیے سوتی بنیان ایک بہترین چیز ہے۔ ٹھنڈے کمرے یا ایئر کنڈیشن لگا کر سونے سے پت نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن پسینہ قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ انسانی جسم کی وہ غلاظتیں جو پیشاب کے ذریعے خارج ہوتی ہیں، ان کا کچھ حصہ پسینہ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح گردوں پر سے بوجھ میں کمی آ جاتی ہے۔ عضلات کو زیادہ ٹھنڈک ملنے سے ان میں اکڑاؤ اور جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں۔ ایئر کنڈیشن میں سونے والے لوگوں کے گردے اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم میں دردیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل اس بیماری کا ایک نیا نام ملی آریا روبرا رکھا گیا ہے۔ اس بیماری کی علامات مندرجہ ذیل ہیں۔ ان گنت چھوٹے چھوٹے دانے جن کے ارد گرد سرخی اور ان میں جلن اور کپڑوں کی رگڑ سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں گردن، بغلوں اور رانوں کے درمیان زیادہ دانے نکلتے ہیں۔ موسم خوشگوار ہونے پر یا بارش ہونے سے بیماری کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کا علاج اس طرح سے پسینہ کو جلد از جلد خشک کرنے کا بندوبست کریں۔ کھلی ہوا، لباس ہوادار اور ڈھیلا ہو۔ گرمی دانوں کے لیے مصفی خون ادویہ کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ ان دانوں پر پت پاؤڈر لگائیں اور اس کے ساتھ وٹامن سی کی گولیاں مفید ہیں۔ علاج نبوی کے مطابق اس کا علاج یہ ہے کہ سرکہ فروٹ میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو متاثرہ حصوں پر لگایا جائے۔ دن میں 1 یا 2 مرتبہ یہ پانی لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ کھانے میں سنگترا، میٹھے انار کا جوس اور تربوز نہایت مفید ہیں۔ شدت سے نکلی ہوئی پت میں جلن، سوزش اور پھنسیاں ہوں تو ساتر فارسی 20 گرام، سنا مکی 25 گرام کو 500 گرام پانی میں ابال لیں۔ اتنی مقدار میں اس میں سرکہ شامل کر لیں۔ یہ لوشن جلن والی جگہ پر لگائیں، نہایت مفید اور اس بیماری کے لیے اکسیر ہے۔